بٹ صاحب یہ تو بڑا ایک واضح ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کورٹ کی سپریمیسی، عدالت کی جو ہے برقرار رہنی چاہیے. مسئلہ یہ آپ پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو لیگل طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم نے تو آئین کی پاسداری میں سزا کا تمغہ سجایا ہے اپنے اوپر، جو بھی کہہ رہے ہیں. اب اتنی دیر تمام جماعتوں نے، انہوں نے، مسلم لیگ نے، آپ نے بھی، سب نے اس لیے برداشت کیا کہ سسٹم باقی رہے، صاحب لفظوں میں کہ فوج نہ آ جائے یا کچھ اور باتیں. اب تو جی یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو نہیں ہٹاتے تو کوئی ادارہ باقی نہیں رہتا، اور اگر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو انتشار اور انارکی پیدا ہوتی ہے. رستہ کیا آپ تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، میں تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے گا، میں اس کے دو پہلو ہیں، قانونی اور سیاسی. اب دیکھیے ہمارے آئین کے اندر 3 ادارے ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. لیجسلیٹر، ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری. یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے ہمارا ڈیموکریسی کا، اس میں مقننہ اور انتظامیہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر پرائم منسٹر پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. تمام ایڈمنسٹریشن کے ادارے، تمام اسٹیبلشمنٹ ان کے ماتحت ہے بطور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. اور چیف ایگزیکٹو وہ ہیں بطور ممبر نیشنل اسمبلی مقننہ کے طور پر. اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہٹائے گی اسپیکر اسمبلی اور الیکشن کمیشن، یہ جو 63(1)G ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے. تو یہاں انہوں نے جو ایکشن کیا ہے، جو توہین کی ہے، وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر کی ہے. تو چیف ایگزیکٹو کے طور پر جب وہ سزا ہو گئی ہے ان کو، تو یہ اسی طرح سزا ہوئی ہے جس طرح کسی ریلوے کے چیئرمین کو ہو جائے، یا ڈی جی اسپورٹس کو ہو جائے پنجاب کے، یا ایم ڈی پی آئی اے کو ہو جائے، تو وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو جاتا ہے. نیا نوٹیفائی اسی وقت مجاز ادارہ کر دیتا ہے کہ یہ وہ سزا یافتہ ہو گیا، اپیل میں جا رہا ہے، جو بھی ہے، اب اس کی جگہ پر یہ ایکٹنگ چارج یہ فلاں آدمی لے گا. اور اس کے بعد جو ممبرشپ آف دی نیشنل اسمبلی ہے اس کا جائے گا کہ آیا یہ بطور چیف ایگزیکٹو تو نااہل ہو گیا، از گون کیس. اب کیا وہ ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پر توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے؟ یہ دیکھیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، پرائم منسٹر کے عہدے کا کوئی تعلق اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ڈٹرمنیشن کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہے. یہ قانونی پہلو کے تحت اب پرائم منسٹر آف پاکستان نااہل ہو گئے ہیں سزا یافتہ ہونے، اور انہوں نے سزا بھگت لی ہے. ٹھیک ہے، سزا یافتہ ہے کہ وہ ہٹ نہیں رہے. جی وہ نہیں جی، یہ اب ان کے ہٹنے کا یہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں نا، میرے سیاسی دوست کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے. جو آدمی، جس آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. اب ہمیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ فوری طور پر نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور نئے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے اسرٹین کریں میجورٹی آف دی ہاؤس. پرائم منسٹر جو ہے اس کا کیس پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھیجیں اس کو. لیکن پرائم منسٹر اس وقت کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیئر ٹیکر عبوری جو بھی اس کو کہ ایک پرائم منسٹر لگانا چاہیے. یہ اس وقت ڈیفیکٹو ہیں جی، بالکل وہ نہیں ہے. ان کا کوئی حکم جو ہے وہ انلیگل ہوگا، ان کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، اور جو ادارہ ان کا حکم تسلیم کرے گا وہ بھی توہین عدالت کا مرتکب ہوگا، اور ایک غیر قانونی آکوپینٹ وزیر اعظم کے احکام ماننا غیر قانونی اور غیر آئینی مسئلہ ہوگا. ممنون صاحب، آپ نے یہ گفتگو ساری سنی جی جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ آپ پڑا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے، آپ بھی کہتے ہیں ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے. پنجاب گورنمنٹ نے پروٹوکول دینے سے انکار کر دیا ہے، ودرا کر دیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ فیڈریشن کے احکامات ہی نہ مانے. تو کوئی زیادہ انارکی پھیلنے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ کل کسی موقع پر سندھ یا بلوچستان سے کہا جائے گا کہ ہم وفاق کے احکامات نہیں مانتے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دیتی تو نہیں؟ دیکھیے، خدا خیر کرے. یہ اصل میں یہ اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ یا اس کا نمائندہ بن کے وزیر اعظم بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ان کو یہ خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیوں، اگر نفع خاصہ کوئی حالات خراب ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کو خدشہ ہو رہا ہے انارکی پھیلنے کا یا دوسری خرابیوں کا، تو اس کی ذمہ داری تو پوری ان پہ عائد ہوگی نا. آپ دیکھیں نا، یہ قانونی پہلو جو ہیں اس کے تو مختلف لوگ مختلف تجزیہ کر رہے ہیں. تو یہ جیسے ابھی بٹ صاحب نے کہا، انہوں نے ان کی باتوں میں بھی بڑا وزن ہے. دوسرے اور لوگ بھی یہ 63 آرٹیکل کی مختلف یعنی تشریحات کرنے کے باوجود اس بات کا
اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ اب وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں ہے، یہ ختم ہو چکے. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جو کچھ اپنا باتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور پاکستان کے لیے شرمناک طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے. پاکستان کو یعنی اقوام عالم میں شرمندگی اٹھانی پڑے کسی نہ کسی جگہ. آپ نے ابھی امریکہ کا کہا کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے اور وہ وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں امریکہ کی اپنی مصلحتیں ہیں جو انہوں نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا. یہ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ یا کس نے دیا ہے؟ بہرحال ہم اپنی سوجھ بوجھ کے حساب سے اس بات کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے، یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی سزا بھی پوری کر لی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ صرف الزامات لگنے پہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں. جو ہے یہ کہ بے حیائی کا یعنی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس سے منصب سے چمٹا رہوں گا. بالکل یہ میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم ہے ہی، ان کی کیبنٹ بھی اب ختم ہو چکی ہے اور ان کو اب گھر جانا چاہیے اور پاکستان کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب سب تینوں کی رائے میں نے سنی جی، آپ نے بھی سنی. لگتے ہیں کہ ہم خیال ہیں. ایسی صورت میں ہوا کرتا ہے عام طور پر کہ حکومتوں کے خلاف کسی تحریک بنانے کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہو جایا کرتی ہے. ابھی تو کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوتے دکھائی دیں، ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے رہیں گے کیا؟ دیکھیے جی اکٹھے ہونے کی چانسز تو ہوں گے. نیچرلی ہمارے لیے پاکستان جو ہے دیٹ از سپریم. ہر انسان جو ہے وہ اس ارادے سے ہے کہ بھی پاکستان جو ہے وہ قائم دائم رہے اور اس کی جو سپریمیسی ہے سپریم کورٹ کی وہ بھی قائم رہے. اور لیکن ایک ہمارا جو اس وقت اپوزیشن میں جو باہر بیٹھے ہوئے وہ تو جماعت اسلامی اور ہم ہی لوگ ٹھیک ہے we have been playing the role of an opposition. ٹھیک ہے. جو ایکچوئل اپوزیشن جس طرح کے مسلم لیگ نون کو پلے کرنی چاہیے تھی ہمارے خیال میں تو انہوں نے وہ جو جب کرنا چاہیے تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اب اگر وہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح کی ایک موومنٹ شروع کر کے اور سپریم کورٹ کی سپریمیسی جو اس کو تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ دے کین ٹیک اے پازیٹیو سٹیپ. یہ سب چھوڑ دیں، اسمبلیوں سے ریزائن کر لیں، ہمارے ساتھ ہم سارے ان کے ساتھ شامل ہو کے اور پھر تو کوئی چانسز بن سکتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں اور ایک اپوزیشن پراپر بن کے ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ جی ہم لوگوں نے یہ اسرٹ کرنا ہے کہ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ہی مسٹ بی ریمووڈ. اس کی جگہ کسی اور کو لے کے آئیے اگر آپ لانا چاہتے ہیں. اور the most important thing is I think it is time کہ we ask for a mandate from the people of Pakistan again. This is what we should be aiming for. پر سنگل پوائنٹ ایجنڈا جس کے اوپر ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کی سپریمیسی ہو، دی پرائم منسٹر مسٹ بی ریمووڈ. اور مطلب ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر اینی مور. ہم تو اس کو اکنالج ہی نہیں کریں کہ پرائم منسٹر، لیکن اس کو بالکل اس آفس کی غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور اس کے لیے ہم ضرور اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدام اٹھانے پڑیں گے نون لیگ کو. وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ چلے نا کہ کیا ہم ان کی بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے اور الیکشن لڑ لیے. تو ہم روزانہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا نا کسی کی بات پہ یقین کرنا. اب وقت آیا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے. اس سے زیادہ جیسے آپ نے فرمایا ناک کی پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بہت زیادہ مسئلے کھڑے ہو گئے. اب وقت آیا ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے پاکستان کے لیے اور اب اپنا سپریم کورٹ کی سپریمیسی کے لیے کھڑے ہوئیے. اور تب ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ آن دس کنڈیشن کہ دے شوڈ کم آؤٹ آف دا اسمبلیز. جس چیز کا یہ بہت عرصے سے دھمکیاں بار بار دے رہے تھے وہ دوبارہ کر دکھائیں ایک دفعہ اور چھوڑیں. ان کرسیوں کا کیا فائدہ جن کرسیوں سے پاکستان کی عزت خاک میں مل رہی ہے. اب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن میں ممنون صاحب سے پہلے بات کر لوں تاکہ رابطہ دور کا کبھی کبھی کٹ بھی جایا کرتا ہے. یہ ممنون صاحب یہ آپ نے بات سنی. اصل بات یہ ہے کہ یہ تین جماعتیں اس وقت میٹر کرتی ہیں اور شاید کچھ لوگوں کو توقع ہے کہ ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. ماضی میں بڑے بڑے اختلافات کے باوجود پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، پی این اے میں ہوئی ہیں، MRD میں ہوئی ہیں اور بہت سی مثالیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں انیشیٹو آپ کو لینا چاہیے؟ اسمبلی کے اندر آپ ہیں لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن کے، لیڈر آف دی اپوزیشن، اس میں اسمبلی میں بھی آپ ہیں اور سینٹ میں بھی آپ ہیں، بڑے صوبے میں حکومت بھی آپ ہیں. تو کیا وہ انیشیٹو نہیں لینا چاہیے آپ کو؟ جی دیکھیے سر یہ اصل میں یہ آپ کا جو میرا جو ٹیلی فون ہے اس میں مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہا ہے اس وقت. لیکن بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم پرسوں جو ہے وہ
अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद बड़ी वजाहत के साथ अपने नया अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इब्तदाई तौर पर जो हमने फैसले किए हैं वो ये है कि हम भी इनको वजीर आजम नहीं मानते, और इसके लिए हम न सिर्फ ये कि जो जितनी पार्टियां, सियासी पार्टियां पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अपोजिशन में हैं या इवन जो इनके साथ इत्तेहाद में भी हैं, हम उनके साथ भी बातचीत करना चाहते हैं कि भाई आप क्यों गलत आदमी का साथ दे रहे हैं और क्यों एक गलत मौक़िफ़ पे जो आदमी डटा हुआ है उसका आप साथ दे रहे हैं। इसको ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सही रास्ता इख्तियार करें, और इसमें मुझे कोई तामुल नहीं है ये बात कहने में कि अपोजिशन की पार्टियां अगर चाहेंगी तो आप उनके साथ मिलके एक ऐसा लाया अमल तैयार करेंगे जो सब इनके खिलाफ काम करेंगे। और जहां तक पार्लियामेंट में रहने का ताल्लुक है तो देखिए ये सब फैसले बहैसियत एक सियासी जमात के हमने अपने फैसले खुद करने हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने पार्लियामेंट में रहते हुए यह आवाज जो उठाई है तो इससे भी एक फर्क पड़ता है और पड़ा है और आइंदा भी पड़ेगा। बहरहाल इंशाल्लाह परसों जो है हम अपने और भी ज्यादा वजाहत के साथ जो भी होगा सूरत बातें करेंगे। हाँ, अब ये मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें कोई तहम्मुल नहीं होगा कि हम अपोजिशन की पार्टी के साथ, बल्कि मैंने आपसे ये तक अर्ज किया कि हम तो उन पार्टियों के साथ रास्ता करेंगे कि जो इनके साथ इत्तेहाद में मिली हुई हैं। हम उनको भी समझाएंगे कि भाई आप गलत चीज का साथ मत दें, पाकिस्तान को मजीद बदनाम न करें, पाकिस्तान को मजीद खराबी की तरफ न ले जाएं, और खुदा के वास्ते पाकिस्तान के मफाद में काम करें बजाय अपनी पार्टी के मफाद में या इनके मफाद में। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत आपने फोन की खराबी के बावजूद भी हमारी रहनुमाई की जी। हम सब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल मेरा यही है कि वो भी तैयार हैं जी, और वो कहते हैं हम दूसरी पार्टियों की तरफ भी जाएंगे, ये भी तैयार है। इनके और उनके दरमियान थोड़ी सी ज़रा एक तरह कुछ ऐसे तज़ब्ज़ुब सा है, कुछ है। आपकी पार्टी इसको दूर करने में काम कर सकती है, दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अपोजिशन और पाकिस्तान के मफाद में। एक वक्फे के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, लेते हैं जी एक वक्फा, वक्फे के बाद बात करते हैं।